اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بھائی ابو سلول نے اپنی ایک جماعت بنائی اور اس نے کیا کیا کہ بندوں کو اکٹھا کیا اور ایک جماعت بنا کر ایمان والوں کی صفوں میں بھیج دی۔ جب نئے نئے ایمان آ رہا تھا تو ان کا کام کیا ہوتا تھا بھائی، ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اسلام سے ہٹانا تھا لوگوں کو۔ وہ بھائی نئے نئے سوال پیش کرتے، نئے نئے طریقے لاتے، مسلمانوں کو بہکاتے جو نیا دین لے کے آئے ہیں، یعنی وہ ان سے یعنی کہ ان کو تھوڑا یعنی خراب کرتے، ان کو جماعت میں ان کا دماغ خراب کرتے، دعوت حق اسلام کو یعنی کہ مشکل بناتے اور اس میں ہر قسم کی وجہ یعنی کہ ابو سلول کے بندوں نے اور ابو سلول نے کوئی موقع نہ چھوڑا، کیونکہ بھائی دنیا داری میں وہ تو ابو سلول تھا، کیونکہ ابو جہل اور ابو جہل جو تھا تو وہ تو کھلا ہی قرآن میں اس کا ذکر ہے اور حدیثوں میں بھی ملتا ہے۔ اور ابو سلول جو ہے بھائی یہ آپ کو تفسیر میں انشاءاللہ آپ کو حق دعوت میں انشاءاللہ مل جائے گا، ہم مکمل تفسیر کے سال کہ اس کا بھی ایک گروہ تھا، کیونکہ بھائی اس کی اسلام کے ساتھ اس لیے تاج پوشی کیونکہ نہیں بنتی تھی، کیونکہ اس کا تاج پوشی ہونی تھی تو اسلام آ چکا۔ جب اسلام آیا تو بھائی ہر کسی کو حق و باطل سامنے ہو گئے، یعنی سچ اور جھوٹ واضح ہو گیا۔ جب سچ اور جھوٹ واضح ہوا تو بھائی تو شیطان اور کافروں کی کوئی جگہ نہ رہی، تو اس لیے انہوں نے طریقہ اختیار کیا، اس نے رائے عمل اختیار کیا۔ انہوں نے رائے عمل یہ اختیار کیا کہ کیا کرتے، ایمان والوں کی صفوں میں جا کر کہتے کہ ہم تو پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنی شیطانی کی صفوں میں جا کر ملتے تو جا کر کہتے کہ ہم تو ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، بھلا ہم تو تم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ یوں ہی تب کس طرح یعنی مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور ان کو ہم وہ کرتے ہیں یعنی۔ تو اللہ کے نبی کی آیت آئی کہ مشرکین کے خلاف، تو جب مشرکین نے جب یہ آیت سنی تو ابو سلول کو جا کے بتایا، تو ابو سلول بھی ایک مرتبہ مطلب کہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ طاقت ہے کیا اور یہ کہاں سے آ رہی ہے طاقت جو ہمارے اندر کے ارادے بھی جانتی ہے، جو ہمارے سب کو جانتی ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے۔ تو جب ابو سلول کا مسئلہ بنا تو بھائی مشرکین اور کفرکین جب مکہ میں تیسرا گروہ جب شروع ہوا تو یہ ابو سلول کا تھا۔ دو گروہ کا پہلا گروہ تھا جو ابو جہل تھا، جب جو تیسرا مطلب کہ دو کا میں نے ذکر کیا آپ دیکھ لیں، جب تیسرا تھا بھائی وہ ابو سلول تھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ بھائی اسی طرح ایمان والوں کو بہکاتا اور ان کو یعنی کہ دین حق سے ہٹانے کی کوشش میں لگا رہتا، اس کا کام ہی یہی تھا۔ تو پھر ایمان والوں نے جب یہ دیکھا کہ مومنوں کو جب یہ ایمان والوں کو جب یہ کرتے تو ان کے خلاف صورت ہے توبہ اتری کہ جب یہ مشرکین تم کو جہاں ملے اے پیغمبر ان کو مارو پکڑو اور ان مہینوں میں احترام کرو، یعنی کہ اللہ پاک نے حد مقرر کر دی، سب چیز مقرر کر دی، پھر پکڑ کر اسلام میں ان مشرکین کو واضح کیا، اور جو واقعی دعوت حق ان مشرکین میں آئے تو تھے شیاطین بن کر، پر جب ان جماعت میں داخل ہوئے تو کچھ آدمی ایسے تھے کہ جو رہ گئے اسلام میں، اور کچھ وہی تھے جو جہل ہی رہے، اللہ نے ان کو ہدایت نہ دی۔ بے شک ہدایت دینا رب کا کام ہے، اچھائی کی توفیق برائی کی توفیق بھی اسی کے پاس ہے۔ بے شک اللہ نے ہی ان آدمیوں کو چنا تھا، تاکہ اس لیے چنا تھا کہ بھائی وہ اس لیے کہ اللہ پاک کو ان کی ادا پسند آئی، کیا کہ بھائی وہ سننے والے تھے، وہ سمجھنے والے تھے قرآن کو، بھائی وہ سننا چاہتے تھے۔ ہم آج بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم سب چیز جب بھی دیکھو مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں بھی دیکھ لو، کہیں سے بھی ملک پر، شکر ہے الحمدللہ پاکستان کے علاوہ اب پاکستان میں بھی شروع ہو گئے، لیکن
پاکستان کے علاوہ اب اس ملک میں کہاں چین ہے، کہاں مسلمان اتنی تعداد ہے ہماری، کہاں ہے تھوڑے سے مشرکین اور کافر ہیں، کتنی تعداد ہوگی ان کی. لیکن ہم کیا ہے کہ ہم پیچھے کیوں ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے بندو، ایک دور ایسا آئے گا کہ تم تعداد میں بھی زیادہ ہوگے، یعنی اسلام تعداد میں بھی زیادہ ہوگا اور تمہارا بول بالا بھی زیادہ ہوگا، لیکن تم کافروں کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، ڈرو گے. تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہو، نام بھی زیادہ ہو، پھر بھی ہم یعنی کہ ڈرے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو دنیا کی خوف اور مال کا لالچ اور اولاد کی یعنی وہ کھا جائے گی اور تو تمہیں راہ حق سے پھٹکا دے گی. اور آج بھائی ہم اسی دور میں شامل ہیں جو دجالی فتنہ بازی جو فتنہ ہو رہا ہے. بھائی اللہ ہمیں اس فتنے دجالی سے بچا لے اور اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما دے. تو ہمارا بھائی انشاءاللہ کیا ہی بات ہوگی بھائی. الحمدللہ زور کے بعد انشاءاللہ باقی کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، باقی مشکلین کے ساتھ پیغمبروں نے، مان والوں نے کیا کیا، کیسے پکڑا اور کیا ترکیب استعمال کی، کیا کیا حربے لگے. تو میرا بھائی یہ دین کوئی آسان نہیں ہے، میرا بھائی یہ دین آسان نہیں آیا اب تک. یہ دین بہت مشکل سے آیا ہے، بہت قربانیوں کا دین ہے. ہمارا دین ابری ہے، ہمارے دین کو دین ابریمی بھی کہا گیا ہے کیونکہ ہمارا جو دین ہے یہ قربانی مانگتا ہے، ازمائش مانگتا ہے میرے بھائی. تو اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے ہر ازمائش میں. اللہ پاک ہمیں جرأت دے کہ ہم ظالموں کے خلاف بول سکیں، آواز اٹھا سکیں. پاکستان الحمدللہ ہمارا ملک ہے، ہم اس میں قائم ہیں اور الحمدللہ ہم ظالم کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں. ہمارا اتنا طاقت بنتا ہے بھائی. جو یہ ظلم ہو رہا ہے خدا کے واسطے اس کو روکو کیونکہ قیامت آنے والی ہے. جو جب قیامت آئے گی حساب کا دن آئے گا. جو یہ بڑے بڑے عہدوں پر جو بھی یہ بیٹھے ہیں آج یقین مانیں جن سب کا غریبوں کا ہاتھ ان کے گلموں پر ہوگا اور ان کو زنجیروں کے ساتھ پکڑ کر انہیں کو لے کر آئیں گے جب دوزخ کے فرشتے. تو بھائی یاد رکھنا یہ دنیا مذاق نہیں ہے. تو اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اللہ پاک ان کو بھی توفیق فرمائے جو نہیں سنتے قرآن اور جو سننے والے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت کرے اور بھی زیادہ ان کی اللہ پاک زندگیوں میں آسانیاں فرمائے کیونکہ اللہ راہ حق اور اس سے ہٹ کر کوئی راہ نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی زندگی نہیں. 5 ٹائم کا نماز پڑھیں اور الحمدللہ قرآن کا ذکر کریں اور بچیں بھائی منافقین سے بچیں، شر سے بچیں. بھائی اپنے ہوتے ہیں جو ڈستے ہیں بعض مرتبہ، تو بھائی بچیں منافقین سے. تو آج کی ویڈیو بھائی میں ختم کرتا ہوں. تو پھر نیکسٹ جو ہے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوا تھا ظہر کے بعد. انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد لائیو میں آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا. تو بھئی آپ سننا کیونکہ قرآن کی دعوت ہے، حق کی دعوت ہے میرے بھائی. میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، میں نے کوئی ذمہ نہیں، آپ کا کام ہے عمل کرنا. اللہ پاک آپ کو ہدایت دے. شکریہ بھائی جو لوگ دیکھتے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو نہیں دیکھتے اللہ پاک ان کو بھی کتاب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم.